أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ود كثير من أهل الكتاب ود يود چاہنا کثیر بکثرت
من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے بکثرت لوگ چاہتے ہیں، لو یہ حرف تمنا ہے، کاش، اس کا معنی کیا ہے؟ کاش، یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش یردونکم تمہیں وہ لٹا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا کفر کی طرف۔ اہل کتاب میں سے بکثرت وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاش اے مسلمانوں تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں، اور یہ ہمیشہ یہود و نصارہ کا طریقہ رہا ہے، اور ان کی یہ خواہش رہی ہے، اور آج تک یہ خواہش ان کی برقرار ہے، اور اس پہ وہ عمل پیرا رہتے ہیں۔ ایسا وہ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کے سبب، حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، عند انفسہم جو ان کے دلوں کے پاس ہے، یعنی ان کے دلوں میں ہے، من بعد بعد اس کے، ما تبینہ جو روشن ہو گیا، تبینہ روشن ہو گیا، واضح ہو گیا، لہم الحق ان پر حق، فاعفوا واصفحوا، فا حرف عطف ہے، اعفوا و اصفحوا، امر کا جو حمزہ تھا وہ گر گیا، حمزہ وصلی تھا، فاعفوا تھا تو حمزہ گرا کے فاعفوا پڑھا، و اصفحوا تھا حمزہ گرا کے واصفحوا پڑھا، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بِأَمْرِهِ اس کا کوئی حکم، فَاعْفُوا یعنی فَاعْفُوا پس مسلمانوں تم انہیں معاف کر دو، وَاصْفَحُوا اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک یأتی اللہ بِأَمْرِهِ اللہ رب العزت کا حکم آئے، یعنی اس وقت تک درگزر کرو، انہیں معاف کر دو، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف تم انہیں معاف کر دو، درگزر کرو، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، یعنی جہاد کا حکم نہ آ جائے، ان کے خلاف قتال کا حکم نہ آ جائے، جہاد کا حکم نہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں وصفحوا یعنی واصفحوا یہ کلمہ نیا ہے، فاعفوا اس پہ بحث ہم دوبارہ کریں گے، حسداً اور اصفحوا اس کے باب کا ہم جائزہ لیتے ہیں، حسداً کے باب کا اور اصفحوا کے باب کا جائزہ لیتے ہیں۔
ایک وزن یہ تھا فعل یفعل، دوسرا وزن فاعل یفعل، فاعل یفعل، تیسرا وزن فاعل یفعل، فعل یفعل، فاعل یفعل، فاعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، کون سا ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ اصفحوا، یہ فعل امر ہے۔ صفح یصفح، فعل یفعل، صفح یصفح، معنی اس کا درگزر کرنا۔ اور درگزر کرنا کیا ہے؟ کسی کے گناہ کو، کسی کی خطا کو بخش دینا، معاف کر دینا، اور مذمت نہ کرنا، معاف بھی کر دینا اور برا بھلا بھی نہ کہیں۔ معاف بھی کر دیں یعنی اس کا انتقام نہ لیں، اور مذمت بھی نہ کریں، برا بھلا بھی نہ کہیں، اسے کہتے ہیں درگزر کرنا۔ صفح یصفح، صفح درگزر کیا اسے ایک مرتبہ، یصفح درگزر کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرتبہ۔ یہ باب کون سے؟ فعل یفعل، فتح یفتح، فا آ گئی۔ دیکھیں یصفح اس کا فعل امر تصفح، علامت مضارع کو گرایا، آخر کو ساکن کیا، جزم دی۔ اصفح، اصفح تو ایک مرد درگزر کر، اصفحا تم دو کرو، اصفحو تم سب کرو درگزر۔ اصفحا اصفحو، یہ سیگا ہم نے پڑھا ہے، اصفحو تم سب درگزر کرو۔ یہود و نصارہ جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تم اس پہ درگزر کرو، یہ سیگا پڑھا ہم نے۔
तीसरा सीखा, ठीक। इस्फह, इस्फहा, इस्फहू। हसद, हसद यहसुद, हसद यहसुद, यहसुद यफ़उलु, फ़अल यफ़उलु। बाब है नसरा यनसुरु, नून बाब है। ठीक हो गया। इससे जब हम फ़िल अमर बनाएंगे, यहसुद तहसुद, लामते मुजारे को गिराया, हमजा लेके आए, इन कलिमा को देखा, ज़बर वाला, ज़ेर वाला या पेश वाला है। पेश वाला है, हमजे के ऊपर क्या लेके आएंगे? पेश। आखिर को साकिन करना, उहसुद, उहसुदा, उहसुद, उहसुदा, उहसुदना। और इसका मस्तर है हसद, हसदुन। इसका मना है किसी की नेमत का ज़वाल चाहना, किसी पर अल्लाह ताला की नेमत का ज़वाल चाहना। इसे कहते हैं हसद करना। अल्लाह ताला ने अपनी किसी को नेमत दी है, किसी भी सूरत में, किसी को अच्छा मकान दिया है, वो हसद करता है कि ये मकान तबाह हो जाए। किसी को अच्छी गाड़ी दे दी है, वो हसद करेगा इसकी गाड़ी तबाह हो जाए। किसी को अच्छा रोज़गार दिया है, वो हसद करेगा कि इसका रोज़गार ख़त्म हो जाए, ये तबाह हो जाए। ये है ज़वाल नेमत चाहना। और एक होता है रश्क। हसद जो है ये मज़मूम है, यानी इसकी मज़म्मत की गई है। मज़मूम जिसकी मज़म्मत की गई है। और रश्क ममदू है, यानी इसकी तारीफ़ की गई है। रश्क, रश्क क्या है? किसी को अल्लाह ने अच्छा मकान दिया है तो वो खुश होते हैं, लेकिन साथ वो ये कहते हैं या अल्लाह इस तरह का मुझे भी दे दे। यह है रश्क। इसको दिया है, या अल्लाह तेरा करम हुआ इसमें, ये करम मुझ पे भी कर दे। यह है रश्क। रश्क की तारीफ़ की गई है, यानी ये एक अच्छी चीज़ है रश्क। और हसद किसी का ज़वाल नेमत चाहना कि ये तबाही हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो इसकी मज़म्मत की गई। अब ये हसदा, हसदा, हसदु, हसदत, ये माजी पूरी लिखनी है इसकी। इसका फ़िल मुज़ारे यहसुदु, यहसुदान, यहसुदुन, तहसुदु, तहसुदान, यहसुदना। ये इसका मुज़ारे की पूरी गर्दान लिखनी है। फिर इससे फ़िल नंबर जो बना है वो पूरा लिखना है। उहसुद,
ایک آپ اپنی کاپی کا کچھ اوراق ایسے رکھیں جس پہ روزانہ جو ہماری یہ گردانیں آ رہی ہیں ماضی مضارع وہ لکھا کریں، جو صرف کے ابواب مختلف معنوں میں آ رہے ہیں وہ لکھا کریں، وہ ہم جمع کرتے جائیں اور انہیں روزانہ دہرایا کریں۔ جیسے اصفحوا، اب اعفو کو ہم نے چھوڑا ہے کہ اس کے اندر تعلیل ہے، یہ معطل ہے، یہ ابھی ہم نے اس کے قوانین پڑھنے ہیں، اس لیے اسے ہم نے چھوڑا، اس پہ بحث نہیں کیا۔ اور اصفحوا صاد فاحا اس کا مادہ ہے، اصفحوا یہ فعل امر جمع کا صیغہ ہے، اور صفح یصفح، فتح یفتح، یہ باب فتح یفتح ہے، فعل یفعل اس کا وزن ہے، صفح یصفح، یصفح یصفحان یصفحون، تصفح تصفحان یصفحن، یہ پوری گردان آپ نے لکھنی ہے اسی وزن پر، فعل یفعل لے کے اسی وزن پہ پوری گردان لکھنی ہے۔ یہ دو گردانیں آپ نے لکھنی ہیں، اس طرح یہ 4 بن جائیں گی، بلکہ 6 بن جائیں گی، ایک فعل ماضی کی، ایک فعل مضارع کی اور ایک فعل امر کی۔ لکھ لیں گے انشاءاللہ، تو یہ دیکھ کے تو آپ نے یہ چیک بھی کروانا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو یا گھاس وغیرہ کو آگ کھا جاتی ہے، ایسے انسان کی نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں ان کو حسد کھا جاتا ہے، یعنی حسد سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مراد یہ ہے کسی نے کئی حج کیے ہوں، اس کے پاس حج کی بہت ساری نیکیاں ہوں، وہ حسد کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی۔ کسی نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، ان نمازوں کی نیکیاں کسی مسلمان پر حسد کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی۔ کسی نے بڑے اچھے طریقے سے روزے رکھے ہوں، اس کے روزے حسد کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے، ان کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ہی جملہ جس قدر اس کے پاس نیکیاں ہیں، حسد کی وجہ سے سب کی سب ضائع ہو جائے گی، اس لیے حسد سے بچنا چاہیے، پوری طرح بچنا چاہیے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ جو یہود و نصارہ ہیں، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، وہ پھر بھی حق کو تسلیم نہیں کر رہے، اسلام قبول نہیں کر رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہے، اس کے باوجود کہ حق ان پہ واضح ہو چکا ہے، تورات و انجیل کے ذریعے سے انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہی وہ آخر الزمان نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے میثاق کیا تھا۔ وہ تمام صفات، وہ تمام علامات انہوں نے تورات و انجیل کے اندر جو پڑھی تھیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دیکھ لی۔ اب ان کا یقین تھا، یہود و نصارہ کا اس بات پر یقین تھا کہ یہی آخر الزمان نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور حسد کیا تھا یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک پیارے اسماعیل علیہ السلام، ایک پیارے اسحاق نبی علیہ السلام۔ پیارے اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان اور ہیں
سیدہ حاجرہ اور پیارے اسحاق نبی علیہ السلام کی اماں جان اور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 ازواج، دونوں بیویوں سے ایک ایک بیٹا اللہ کریم نے عطا کیا، ایک سے اسماعیل علیہ السلام، ایک سے اسحاق نبی علیہ السلام۔ اسحاق نبی علیہ السلام کے بیٹے یعقوب نبی علیہ السلام، یعقوب نبی علیہ السلام کے بیٹے یوسف نبی علیہ السلام، اور پھر بکثرت انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کی آل سے، اور انہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ یعقوب نبی علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب نبی علیہ السلام کی آل سے پھر بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے اور انہیں بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان کی آل اولاد پھیلتی گئی، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے کوئی نبی نہیں تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی بکثرت پھیلی۔ جو اسماعیل نبی علیہ السلام کی آل پھیلی وہی لوگ عرب ہے، عرب کہلائے۔ صرف ایک نبی علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام کی آل سے، وہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ ہمارے محبوب آقا ہے۔ یہودی اس لیے چیخے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلے گئی۔ اب حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ابو جہل تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لایا تھا۔ ابو جہل سے کہا گیا، مشرک سے کہا گیا کہ تو نے جون سا معجزہ مانگا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزہ کر کے دکھا دیا ہے، ایمان نہیں لاتا۔ وہ کہتا ہے چونکہ ان کے پاس کمزور لوگ بیٹھتے ہیں، اس کی نظر میں عرفاً جسے ہم کمی کمین کہتے ہیں وہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور میں چودھری آدمی ہوں، میں کیسے بیٹھوں؟ تکبر لے کے انہیں ڈوب گیا ابو جہل۔ وہ تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، حالانکہ اس پر بھی حق روشن ہو چکا تھا۔ اور یہود و نصارہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اگر کسی چیز کا کوئی شخص انکار کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس اس کو ماننے کی کوئی دلیل نہیں ہے، عدم دلیل کی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے، اور جب دلیل آ جاتی ہے وہ فوراً اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ عدم دلیل کی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی بات کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ دلیل مانگتا ہے، تو جب دلیل آ جاتی ہے، حجت آ جاتی ہے، تو وہ اسے تسلیم کر لے گا۔ لیکن اگر کوئی حسد کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے کسی بات کا انکار کر رہا ہے، تو جس قدر چاہے حق اس پہ روشن ہو جائے وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے اندر کا حسد مٹ جائے گا، پھر ہی ایمان لائے گا نا۔ جب تک حسد اس کے دل میں ہے وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اور حسد کی وجہ سے لوگ دوسروں کو تسلیم نہیں کرتے، صرف حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے۔ حسد اتنی بری چیز ہے۔ تو یہود و نصارہ کس لیے ایمان نہیں لائے؟ وہ اس حقیقت کو روز روشن کی طرح جان چکے تھے کہ یہی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی صفات ہم نے تورات میں پڑھی ہیں، جن کی صفات ہم نے انجیل میں پڑھی ہیں، یہ وہی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی آخر الزمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن حسد کی وجہ سے کہ چونکہ یہ بنو اسماعیل سے ہیں اور ہم بنی اسرائیل سے ہیں، اور نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گئی، اس لیے ایمان نہیں لائے۔ اب بات کی سمجھ آ گئی؟ حسدا من عند انفسہم ما تبین لہم الحق۔ تو اللہ کریم جل شانہ فرماتے ہیں محبوب فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا کوئی حکم آ جائے۔ اس حکم سے مراد جہاد کا حکم ہے۔
ان کے خلاف جہاد کرنے کا۔ پھر وہ حکم آیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ پھر وہ حکم آ گیا جہاد کا۔ مسئلہ ذہن میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔